نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف اور اس کا آخری رکوع نمبر 7 چل رہا ہے اور آج آیت نمبر 71، 72 اور 73 تلاوت کی گئی ہے. کل بھی جنت کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان گزرا ہے عالی شان، اور آج بھی جنت کی کچھ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں ذکر کیا ہے. اور کل کا سبق اللہ اپنی پناہ میں رکھے جہنمیوں کے بارے میں ہے. فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، پھیرے جائیں گے جنتیوں پر فرمایا کہ پیالے اور گلاس سونے کے، آپ غورے جس میں وہ کھائیں گے پیئیں گے، یعنی جنت کے جو برتن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے. اور فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہاں جو بھی انسان کے جی میں آئے گا ہر چیز اس کو میسر ہوگی. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہاں کی ہر نعمت فرمایا کہ آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بھی ہوگی، آنکھیں دیکھ کر خوش بھی ہوں گی. ایسے نظارے ہوں گے پیارے، فرمایا کہ جس کو آنکھیں دیکھیں گی اور انسان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا. یعنی آج تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، پیارے نظارے دیکھنے کے لیے انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. جیسے کہا بھی جاتا ہے ذرا باہر نکلو نظارہ دیکھو کیسا ہے، وہاں نظارے گھروں میں ہی موجود ہو. ہاں جی، اس لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا. اور وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتیوں کو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو، ہمیشہ. وہاں ہاسپٹل نہیں ہوگا، بیماری کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں واش روم نہیں ہوگا، ہاں جی، پخانے پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں جی، بس ڈکار آیا اور چیز کیا ہوگی بولو، ہاں جی. تو اس لیے فرمایا اس جنت کی طرف لپکنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ایک صحابی کو فرمایا کہ اصل مسئلہ جنت میں داخلے کا ہے، بس داخل ہو گئے تو سب کچھ مل گیا، لیکن اس داخلے کے لیے ذرا دنیا میں بڑا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. جو میں اور آج چاہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، نفسانی خواہشیں بھی پوری ہوتی رہے، وہ کہتے ہیں رانجھا بھی راضی رہے اور جنت بھی مل جائے، ایسا نہیں ہو. ہاں جی، تو یہاں سونے کا ذکر ہوا ہے. مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا حرام ہے. مرد کے لیے چاندی 3.5 ماشے تک صرف، ہاں جی، پہننا جائز ہے. اس سے زیادہ ہو تو بالکل جائز، چاندی بھی نہیں. چین پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، کوئی بھی ایسا زیور مرد کے لیے جائز نہیں. انگوٹھی کی وہ بھی اجازت ہے، کوئی یہ سنت وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے انگوٹھی نہیں پہنی، ضرورت کے تحت پہنی. کس کے تحت؟ وہ کیا تھی؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. جیسے کوئی خط وغیرہ بھیجا کرتے تھے تو اس کے اوپر بطور اسٹیمپ اس انگوٹھی سے لگایا جاتا تھا. ہاں جی، تو اس لیے جتنے بھی ہم نے تقریباً بڑے بڑے حضرات دیکھے، اللہ والے دیکھے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں دیکھی.
کرے، یہ بھی ایک ولایت کی جو ہے نا وہ نشانی اب مشہور ہوئی پھرتی ہے کہ 10 انگلیاں تو 10 میں 20 انگوٹھیاں ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی دیکھو گا ڈبل ڈبل بھی پہنی ہے، ایک انگلی میں ڈبل ڈبل بھی، اب اس کو بھی ولایت کی نشانی سمجھتے ہیں۔ انگوٹھی کوئی ولایت کی نشانی نہیں، اور میں نے عرض کیا یہ کوئی سنت نہیں ہے، انگوٹھی پہننا کوئی ثواب نہیں ہے۔ سارے بولو ثواب، کیونکہ ثواب ہوتا تو جو اللہ والے ہوتے ولی ہوتے ان کی انگوٹھی ضرور ہوتی، ہاں جی، تو اس لیے اس کا کہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اور دنیا میں بھی آپ نے کبھی کس سے نہیں سنا ہوگا کسی نے آپ وسلم کی انگوٹھی کی زیارت کرائی ہو، سنا کبھی؟ بال مبارک کی تو آ گئی، نالین مبارک کی تو آ گئی، ہاں جی، عصا مبارک تو آ گیا، ایسی چیزوں کا تو آتا ہے، لیکن انگوٹھی کے بارے میں کوئی نہیں۔ اس لیے انگوٹھی شوقیہ پہننا یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ مسلمان دنیا میں شوق پورے کرنے نہیں آیا، مسلمان دنیا میں کیوں ہے؟ سارے بولو، اللہ کو راضی کرنے ہے۔ تو اس لیے اس کی حد یہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 ماشے تک، وہ بھی جائز والی بات ہے، پہن لے تو ٹھیک ہے، باقی کوئی اس پر اجر والی بات نہیں ہے، ثواب والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ولایت والی بات نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، جتنا بڑا ملنگ، جتنا بڑا بے نمازی، اس کے ہاتھ میں اتنی زیادہ انگوٹھیاں، ہاں جی، اور اللہ معاف کرے ادھر سمجھا جاتا ہے یہ بڑا بزرگ ہے، تو بار انگوٹھیوں کا کوئی بزرگی سے تعلق، اس کے علاوہ تانبا، پتل، لوہا، کوئی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا، چھلا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، صرف چاندی۔ کس کی بولو بھائی؟ ہاں، چاندی۔ اور چاندی میں بھی یہ پھر سلمان حقیق، فلمان حقیق، فلانی حقیق، یہ حقیقیوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی بت پرستی کی صورت ہے، ہاں جی، پتھر کو پوجنے کی صورت ہے۔ انہوں نے کہا یوں نہیں پوجے تھے تو ان کی انگلیوں میں ڈال کر انگلی میں ڈال دو، یہ جی سلمان حقیقی ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال ہاں، سونے کی دھات، چاندی کی دھات اگر انسان دانت دار وغیرہ میں لگوائے اس کو کور کرنے کے لیے تو اس کی اجازت ہے۔ کوئی برتن وغیرہ ٹوٹ جائے، جس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پیالہ لکڑ کا تھا، اب وہ ٹوٹ گیا یعنی چر گیا، اب انہوں نے سونے کی ایک پتری سے اس کو باندھ دیا، کیونکہ اس میں اس دور میں زیادہ دھات سونا اور چاندی تھی، اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی، دودھ وغیرہ بھی پیش کیا، یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا بھی ثابت ہے۔ اس لیے سونے کی تار وغیرہ سے، چاندی کی تار وغیرہ سے کسی بھی اگر دھات کو بطور مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن باقاعدہ سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا یہ قطعاً منع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو سونے چاندی کے برتن میں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے جہنم کی۔ کس کی آگ ڈالتا بولو بھائی؟ جہنم کی۔ آج تو فخر سے کہا جاتا ہے یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، اور اب تو آپ نے عرب امارات میں بھی غالباً دبئی اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایک کا تو آتا تھا اس نے واش روم میں سونے کا بنوا دیا، جی، حالانکہ یہ بہت بڑا اسراف ہے، بہت بڑا، ہاں جی، یہ چیزیں اس لیے نہیں گاڑی سونے کی بنا لی، نہیں، ایک طرف دنیا مر رہی ہے اور ایک طرف عیاشی کا یہ حال ہے، اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، تو یہ چیزیں اس لیے نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، کہ ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو دنیا میں اچھے کام کرتے تھے۔ تو پتہ چلا یہ جنت جھونگے میں نہیں ملنے والی چیز، سارے بولو جنت جھونگے میں ملنے والی چیز ہے؟ ہاں جی، دنیا تو جھونگے میں مل جاتی ہے، جھونگے میں مل جاتی ہے، باپ کی کمائی خواہ مخواہ بیٹے کو مل جاتی، ہاں جی، باپ کا بنایا ہوا محل خواہ مخواہ بیٹا وارث بن جاتا ہے، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ فرمایا جنت تو بڑی مشقتوں کے بعد جا کے ملتی ہے، بڑی مشقتوں کے بعد۔ تو یہاں بھی فرمایا بما کنتم تعملون، نیک عمل، ایمان اور اعمال صالحہ، اور پھر بھی ڈر لگا رہے کہ بھگنی قبول ہے یا نہیں،
ہاں جی، امید رہے، فخر نہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکم فیہا فاکہہ، وہاں تمہارے لیے پھل ہوں گے۔ تو رزق میں بھی پتا چلا کہ بہترین کھانے میں، خوراک میں پھل ہے۔ جسم کی 70% غذا پھل ہے۔ جو لوگ پھل کھاتے ہیں نا، ان کی صحت اور ان کی صحت کا راز ہی کمال کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 20% سبزیاں وغیرہ ہیں، دالیں، سبزیاں، یہ سارا کچھ۔ 10% گوشت ہے۔ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 100۔ 80% خون کے بننے میں پانی کا دخل ہے۔ 20% غذا ہے، باقی کتنا ہو گیا؟ 100۔ اچھا، گوشت جو 10% اینڈ پہ ہے وہ ہمارا اول پہ ہے۔ چندر سیدھا جی ہر روز ہی گوشت کھانے ہیں، چندر ماشاءاللہ کمال ہے، تو اس لیے بیماری ہونے 10% کو ہر روز استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا، کیا ہوگا بولو بھائی؟ تو لیکن جب ہر روز سبزیاں کھانا ہے، بجائے شکر ادا کرنے کے وہ نیچے منہ کر کے بڑا یتیم یوں بن گیا، اندر ملتا ہی نہیں، شکر ادا کر، تو 20% پہ ہے۔ اور پھل والا جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہم روٹی کو ترس رہے، فطرت کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے پریشانی ہوتی۔ تو اس لیے بہرحال یہ خان وغیرہ نا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ جو سڑکیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کا بھی راز خوراک میں سب سے زیادہ پھل ہے۔ ہمارا ایک نظر محمد صاحب ہے یہاں، ان کی بھی ریڑھی پھل کی ہے، اور شام وہ پھل ہو پٹھانوں کے ادھر پرانا ایئرپورٹ ہے اس طرف، اور میں ایک مرتبہ واپس جامعہ شرفیہ زیارت دیکھ رہا، تقریباً ہر خان صاحب آ کر وہاں سے پھل ضرور کھا رہا تھا شام کو واپس آ کے، یعنی اگرچہ چھوٹی پلیٹ ہی کیوں نہ ہو، گرما ہو، سردہ ہو، ہاں جی، وہ میٹھا ہو، کیلا ہو، کچھ بھی ہو، پھل وہ ضرور استعمال کر۔ ہاں جی، اس لیے کیونکہ یہ جسم کی بڑی اہم غذاؤں میں سے اہم جز ہے پھل۔ تو اللہ اور ہم اصل تلاش کرتے ہیں بھائی عمدہ سے عمدہ نہیں، جیب کے مطابق تھوڑا سا مل جائے، مناسب مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور وہاں میں نے دیکھا عموماً پھلوں میں سے وہ لاتے جس میں اکثر خرابی ہو تو اس کو کاٹ دیتے، جو صحیح والا اس کو رکھ لیتے، اس کو آگے بیچ رہے ہوتے، نیچے چنگی بھلی ٹوکری خراب کی بھی بھری ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکم فیہا فاکہۃ کثیر، کثیر کا ذکر ہے، بہت زیادہ تمہارے لیے وہاں کیا ہوگا بولو بھائی؟ پھل ہوگا، مما تاکلون، جس میں سے تم کیا کرو گے بولو بھائی؟ کھاؤ گے، کھاؤ گے۔ تو اکثر جنت کا جب آپ ذکر پڑھیں گے نا قرآن میں، تو غذا کی بات آئے گی تو پھل کی آئے گی، یا ہمارے گوشت سبزیوں کی بات سنی ہے کبھی پڑھی ہے؟ ہاں، یہ بات ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے پہلی غذا کے طور پر بیل کا بھی آتا ہے، مچھلی کا بھی آتا ہے، جگر کا جو گوشت ہوگا نا وہ بطور پہلا کھانا جنتیوں کو دیا جائے، بیل کا، مچھلی کا، اس کا ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ پہلی غذا یہ ہوگی۔ آگے اکثر جہاں بھی ذکر آئے گا پھلوں کو آئے گا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس جنت کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس کے داخلے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ میں نے کہا، حالانکہ یہاں تو سارا ہی مارنا چاہیے، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں مار رہے اور کچھ بھی مارنے کے لیے تیار بھی نہیں، اس نے کچھ کا ذکر کیا، انشاءاللہ چل پڑیں گے تو اللہ دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ، چستی کے ساتھ چلو جیسے کوئی کام دوڑ کے کیا جاتا ہے۔ اسے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یعنی دوڑنے والے کی طرح پورے مستعد ہو کر، پورے تیار ہو کر، پوری شان کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکام کی طرف لپکو۔ دنیا آخرت میں یہی کام آنے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
درود شریف پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.